اچھا، یہ 3 آیتیں، ان 3 آیتوں میں جو تبلیغ کی روش ہے، پہلی روش یہ ہے کوئی منفی بات نہیں ہے، کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے اتنے بچوں کو مارا، تم نے اتنا ظلم کیا، تم بدبخت ہو، تم کیا ہو. کوئی پرانی باتوں کو سب کو چھوڑ دو، ابھی جس حالت میں ہے اس کو آگے ٹھیک کرنے کی فکر کرو. ہم اب دوبارہ، میں پیرنٹ سے اور زیادہ اپنی ماؤں سے، ہماری مائیں ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں، ہمیشہ پچھلی کوئی داستان لے کے آتی ہیں کہ تم تو یہ کرتے ہو، تم تو یہ کرتے ہو، میں نے اتنا تم سے کہا ہے، کتنا میں نے سمجھایا ہے، کتنا میں نے سکھایا، وہاں بھی یہ کیا، یہاں بھی یہ کیا. یہ بچہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. وہ آپ کی باتیں سننا ہی نہیں چاہتا. جب آپ منفی شروع کرتے ہیں اور تم نے کیا 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 تھا اور کہاں کہاں کیا تھا اور کیسے کیسے کیا تھا، اگلے کا ذہن بالکل آف ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ باتیں میں نے سننی ہی نہیں ہے. جب وہ بات آپ کی سن ہی نہیں رہا تو آپ کی بات اثر کیسے کرے گی؟ تو تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، پرانی باتوں کو بھول جائیں، پرانی باتوں کو بھول جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. اور اگر صحیح مومن بننا چاہتے ہیں تو اپنا دل بالکل صاف رکھیں، اپنی اولاد کی نسبت بھی، اپنے باقی مومنین کی نسبت بھی. دل کا صفحہ بالکل صاف، صفح. معاف کر دو. معاف کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک صف ہے، ایک عفو ہے. صف کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفحہ بالکل صاف ہو جائے. عفو کا مطلب یہ آپ کو یاد تو ہے اس نے مجھ سے برا کیا لیکن میں نے معاف کر دیا. صف کا مطلب یہ ہے کہ جو برا کیا تھا وہ مجھے بالکل یاد ہی نہیں ہے، مجھے صرف اس کی اچھائیاں یاد ہیں. وہ اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بات کا مرحلہ ہے. آپ بہت اچھے ہو جائیں گے. دوسرے کو اچھا کرنا بعد کا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ میں خود اچھا ہو جاؤں. موسیٰ بھی ہمیں یہی درس دے رہا ہے. جب مجھے ٹاسک ملا حضرت موسیٰ کو تو فرعون کو ٹھیک کرنے سے پہلے اپنے اندر دیکھا سارا. مجھے کیا کیا چاہیے، میں اپنے لیے دعا کروں، اپنے لیے شرح سر کی دعا کروں، اپنے لیے آسانی کی دعا کروں، اپنے لیے وزیر کی دعا کروں اور اپنی ہمت کو بڑھاؤں اور پھر وہ کام کرنے کے لیے جاؤں. معاف کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ معاف نہ کر کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. معاف کریں گے تو اپنا بہت کچھ سنوار لیں گے.